شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ روح لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ کیا حضور کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کون اس کا امام تھا؟ حضور کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ ربی حبلی امتی۔ وسیلے کی خبر پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد فرمایا لوگو جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سب صحابہ کہنے لگے ہاں یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک دن وفات فرما جائیں گے۔ پھر حضور کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی گھر کے دروازے پر موجود تھے اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل ابن عباس نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا۔ پھر اوس ابن خولی انصاری صحابی کو اندر بلا لیا جو گھڑے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور کی قمیض کے اندر جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل ابن عباس اور قسم ابن عباس حضرت عباس کے دونوں بیٹے پانی اڈیلتے رہے، لہٰذا حضور کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے کہ جو اسی وقت گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا میرے اہل بیت۔ عرض کیا جنازہ کون پڑھے؟ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا جبرائیل آئیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں، اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں، ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے۔ اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور بچے اور آخر پر غلام۔ اس طرح
جنازہ حضور پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اسی طرح حضور کی قبر کھودنے کا موقع آیا تو اس میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضور کی قبر کہاں کھودی جائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر منبر پر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جہاں میری وفات ہو مجھے وہاں ہی دفن کیا جائے۔ اسی طرح کی بات شیر خدا حضرت علی سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کو تدفین کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے دستور کے مطابق قبر کھدوائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے ساتھ بغل کھودی گئی، اس میں حضور کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ حضور زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ پھر مرد آتے، عورتیں آتی، بچے اور غلام آتے، درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی کریم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے صلاۃ و سلام پڑھا، پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم پر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے حضور نبی کریم پر صلاۃ پڑھا، اکیلے کسی نے آپ کی امامت نہ کروائی۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، سیوطی الخصائص الکبریٰ، تاریخ طبری، اس لیے جو اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے حضور نبی کریم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اسی طرح آپ کے مبارک جنازہ پر بھی آپ پر درود و سلام ہی بھیجا گیا۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن، رات کو کسی وقت حضور کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی، اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت اسامہ اور ایک غلام نے مل کر قبر اطہر میں جسم اطہر کو اتارا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم کے پیارے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔